بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قاضی جو ایک چھوٹی سی ملازمت کرتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا قریبی اور خاص قاضی کیسے بنا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے اپنی عقل مندی سے کیسے متاثر کیا، یہ سب آپ کو آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قاضی کسی ایک چھوٹی سی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ قاضی زیادہ تر لڑکیوں کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرتا، اور جب بھی لڑکیوں کو کوئی شکایت ہوتی تو اپنا مقدمہ لے کر اس عقل مند اور تجربے کار قاضی کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا کہ قاضی صاحب حقائق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ جب قاضی صاحب کی عقل مندانہ فیصلوں کی باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکم کی تعمیل ہوئی اور قاضی صاحب حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت عقل مند انسان ہو اور تمہارا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، میں ایک انسان ہوں، کبھی کبھی مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بات رہی انصاف کی تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں آ گیا کہ قاضی عقل مند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سے خوش ہونے کی بجائے حقائق پر مبنی بات کرنے کو ترجیح دی۔ ناظرین، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا وزیر بنانے کی پیشکش کر دی۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی کوئی مقدمہ آتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ قاضی صاحب اس کو حل کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا قاضی صاحب کے پاس آیا۔ اس کی شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تو اس نوجوان نے کہا کہ قاضی صاحب، میری بیوی نے میرا نفس کاٹ کر ڈالا اور میری اپنی ہی بیوی نے مجھے نامرد کر دیا۔ یہ بات سن کر قاضی صاحب چونک گیا۔ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جو اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دے؟ پھر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ جب اس آدمی کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا ہو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم ہم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ قاضی صاحب، ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جب ہم دونوں بچپن میں تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹی کی شادی کریں گے۔ جب ہم دونوں جوان ہوئے، میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی بچپن ہی میں اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ مقرر کر دی تھی۔ وہ میرے ساتھ تجارت کرتا تھا اور ہم دونوں کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میری پسند، میری وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کرو۔ میں نے اپنے بابا کو کہا کہ اگر آپ نے میرا رشتہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو میں ضرور کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔
میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس کو سبق سکھا رہی ہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے رک گئی اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کے خیمے پر نظر رکھنے لگی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو خیمے میں سے گندی گندی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے اندر جان کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس کی خیمے کے اندر داخل ہوئی اور خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ کر ڈالا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا۔ میں اپنے شوہر کو اسی وقت قتل بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے اسے زندہ رکھا اور اسے نامرد بنا دیا تاکہ اس سے دوسرے مرد عبرت حاصل کر سکے کہ یہ جو نوجوان اپنی بیوی کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ حالت ہم بستری میں دیکھے اور وہ کیسے خود پر قابو کر سکتی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، اس لیے میں تیری سزا کم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اس لڑکی کو 1 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں موجود تمام مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان سب کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنایا جائے تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی مرد عبرت حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بات تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے تاکہ اسی طرح کی تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب